عمار مسعود صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. عمار مسعود صاحب, پنڈی میں کیا ہوا, اسلام آباد میں کیا ہوا, اس کا بھی تجزیہ کر دیں, اور اوورآل یہ تجزیہ کر دیں کہ جو پی ٹی آئی نے آج نشستیں کھو دی ہیں, کیا پی ٹی آئی کی جو پالیسیاں 50-60 دن کی لوگوں نے وہ نہیں مانی, یا جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ الیکشن کے نتائج جنرل الیکشن میں بھی یہی تھے لیکن بس کچھ کر دیا گیا؟ کہ مختصر وقت میں سارے سوالوں کا جواب دوں. اسلام آباد کی نشست جو ہے وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی بنتی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گی. جو شیخ رشید کے NA60 کی بات ہے, وہ کینڈیڈیٹ جو مسلم لیگ نون کے ہیں, وہ تھوڑی دیر پہلے میری وہاں پہ بات ہوئی ہے, وہ اپنی جیت کا اعلان کر چکے ہیں. 11,000 ان کے خیال میں, ان کے کہنے کے مطابق 11,000 ووٹ سے وہ جیت چکے ہیں, لیکن رزلٹ روک دیے گئے ہیں. ہم نے جنرل الیکشن میں بھی یہ بات دیکھی تھی کہ پولنگ کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جو تبدیلی آتی ہے وہ کاؤنٹنگ میں آتی ہے. اور ابھی ہم پھر وہی سچویشن دیکھنا شروع کر دی ہے ہم نے کہ خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں 52 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ روک لیا گیا. اس کی بظاہر تو ظاہر ہے جسٹیفیکیشن یہی دی جائے گی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, لیکن خواجہ صاحب ایک ہارڈ لائنر ہے. یہ جو ضمنی انتخابات ہے نا, اس میں صرف ایک حلقہ تھا جس کے اوپر سارے پاکستان کی نظر تھی, اور وہ خواجہ سعد رفیق کا تھا. کیمپین بھی صحیح معنوں میں صرف اسی ایک حلقے میں چلی ہے. ہمایوں اختر نے جتنا زیادہ پیسہ یہاں پہ لگایا, کسی اور میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنا انویسٹ کر سکے الیکشن میں. خواجہ سعد رفیق کو لوہے کے چنے والے جملے کا خمیازہ ابھی تک بھگتنا پڑ رہا ہے. ابھی مجھے یہ نہیں اندازہ کہ وہ کب تک رزلٹ آتے ہیں, لیکن یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے. فرض کیجئے کہ خواجہ سعد رفیق کی فتح کا کسی نہ کسی طرح اعلان کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ اسمبلی میں حلف نہیں اٹھائیں گے. کل انہیں نیب لے کے چلی جائے گی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہم نے اس سارے پروسیس میں دیکھا کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی فتح ہمیں نظر آ رہی ہے, ان حالات کو آپ سمجھئے, یہ ایسے حالات میں فتح ہے کہ جب حکومت کوئی اور ہے, اور جب نون لیگ گزشتہ عرصے میں ضمنی انتخابات جیتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ حکومت ان کی ہے. اب انہوں نے اپوزیشن میں ہو کے جیتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 60 دنوں کے اندر جس قدر اذیت, تکلیف اور کنفیوژن پاکستان کے عوام کو تحریک انصاف نے دیا ہے, وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ عام آدمی کے لیے پرائسز کی بات کیجئے, ڈالر کی بات کیجئے, لیکن میں عمار صاحب سوری میں آپ کو روکنا پڑ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اثرات بنو میں پڑ گئے, یہ پشاور میں پڑ گئے, ڈی جی خان میں پڑ گئے, لاہور میں پڑ گئے, اسلام آباد والوں نے یہ بات کیوں نہیں مانی؟ اسلام آباد والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا نا آج, کراچی والا. اس لیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح کی اسلام آباد کے بارے میں ایک بہت اچھا جملہ ہے, اسلام آباد از ناٹ پاکستان, اٹ از 20 منٹس فرام پاکستان. یہ پاکستان کا عوام جس طرح سوچتا ہے, جس طرح جو لوگ لاہور کیپٹل ہے عمار مسعود صاحب, آپ کا پورے پاکستان سے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں یار, خدا آپ کے وفاق کی علامت ہے یار عمار صاحب. آپ خود بھی اس میں رہتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ وہاں رہتے ہیں. اتنے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ایک ایک کر کے بولے تھے عمار صاحب, لیکن وفاق ہے, کیپٹل آپ کا پاکستان کی علامت ہے, آپ کے تمام صوبوں کو جوڑنے کی علامت ہے. اسلام آباد میں لوگ پورے ملک سے آ کے آباد ہوئے ہیں, بیوروکریسی رہتی ہے, سرکاری افسران رہتے ہیں, سارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. خود عمار مسعود بھی رہتے ہیں. جی بالکل, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اصل میں نا یہ وہ سارے لوگ ہیں جو عملی زندگی سے بہت دور لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خواب بیچے جا سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی شاید اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ گرین پاسپورٹ کے لیے علیحدہ لائنیں لگنا شروع ہو جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو 2.5 کروڑ بچے جو بہت سخت بیمار ہیں, جنہیں صاف پانی نہیں ملتا, یہ اس بات پر یقین کرتے ہیں. باقی سارے پاکستان پر جو کہ عملی طور پر پاکستان ہے, اس پر یہ عمران خان ٹھیک ہے عمار صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن یہ فیصلہ تو کراچی والوں نے طور پہ نظر آ رہا ہے. لیکن عمار صاحب یہ فیصلہ تو کراچی والوں نے بھی کیا نا, کراچی میں لوگوں کے مسائل بڑے ہیں, پانی ملتا نہیں ہے, کراچی کی سچویشن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس حلقے کے ووٹ دیکھیے جتنے پول ہوئے ہیں. کراچی میں جس کی بھی ایم کیو ایم کے علاوہ فتح ہوتی ہے, اس کی ریزن صرف یہ ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم اپنی پوری شدت کے ساتھ ابھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ میں نے وہ فگر دیکھا ہے, میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. فرید رئیس صاحب 23,000 ووٹ لیا ہے. یہ وہ حلقے ہیں جہاں 2-2 لاکھ ووٹ پڑتا تھا. ٹھیک ہو گیا. فرید رئیس صاحب
پی ٹی آئی کے لیے کیا مشکلات تھیں ان ضمنی انتخابات کے اندر؟ کیا 50-60 روز کی کارکردگی، اس میں مہنگائی اور اس میں خاص طور پر ڈالر کی قیمت میں جو ہے اتنا اضافہ، روپے کی قدر میں کمی، یہ چیزیں یا جو مختلف بیانات تھے حکومت کے اس سے یو ٹرن لینا پڑا؟ ایک بیان میں کل سے پڑھے جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی بیان کو کیسے دیکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کا آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک بہترین فیصلہ تھا، جس کو یہ اتنا برا بھلا کہتے رہے الیکشن کمپین کے اندر، آج یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی کہ یہ بہترین فیصلہ تھا؟ میں ملک صاحب آپ کی اس بات کی طرف آؤں گا، میں تھوڑا سا صرف ایک جواب دے دوں عمار صاحب کی جو بات اس وقت اسلام آباد والی آپ نے جو بات کی ہے، بیسیکلی یہاں پہ جو NA-53 اسلام آباد میں جہاں پہ علی نواز اعوان صاحب جو اب تک اپنی لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہیں اور ان کے جو کمپٹیٹیو جو کینڈیڈیٹ ہے طارق فضل چودھری صاحب، میرا ایک دفعہ نہیں ملک صاحب، میرا اس کنسٹیٹوئنسی کے اندر میرا بارہا جانا ہوا اور میں آپ کو یقین سے بات بتا سکتا ہوں آن گراؤنڈ آن فیلڈ رہتے ہوئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ طارق فضل چودھری صاحب کے پاس جو موقع تھا، عوام نے جو ان کو موقع دیا تھا، اس میں اپوننٹس کی تو آپ بات چھوڑ ہی دیں، ان کے جو اپنے پی ایم ایل این کے جو ورکرز تھے، مجھے وہ نالا نظر آئے طارق فضل چودھری صاحب، حتیٰ کہ لوگوں نے وہ ڈاکومنٹس دکھائے جہاں پہ طارق فضل چودھری صاحب کے وہ آرڈرز تھے کسی کے لیے کہ جناب کسی کی نوکری کرنی ہے، کسی کے لیے کوئی کام کرانا، انہوں نے کہا جی ان کے دستخط کر کے جو انہوں نے خطوط دیے جو اپنے آفیشل فرید رئی صاحب ایک بریکنگ نیوز پہ مجھے جانا ہے، فواد احمد صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی کی سیاست میں ان سے جائزہ لیں گے، اینکر پرسن ہے ہمارے کراچی سے، نئی بات فواد احمد کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ فواد آپ سے بریک کے بعد کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ ایک بریکنگ جو نیوز ہے وہ ناظرین تک پہنچانی مقصود ہے۔